السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وطمن بالخير. ربي زدني علما. عزیز طلبہ و طالبات، میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دل خیر مقدم ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم مختصر تعارف میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ ادبی شخصیاتی شاعر یا ادیب۔ تو جس شاعر یا ادیب کا آج ہم مختصر تعارف دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہیں، جی ہاں، خان صاحب مولانا اسماعیل میٹھی۔ آج ہم مولانا اسماعیل میٹھی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو نام اور تخلص، جب ہم نام اور تخلص کو دیکھتے ہیں، ان کا اصلی نام ہے محمد اسماعیل، جبکہ تخلص جو ہے ان کا ہے اسماعیل، اور خطاب ہے ان کا خان صاحب، یہ ان کا خطاب ہے۔ اب پیدائش کے متعلق جب دیکھتے ہیں، اسماعیل میٹھی 12 نومبر 1844 عیسوی کو میرٹھ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کے نام شیخ پیر بخش تھا۔ اور آبا و اجداد کو جب دیکھتے ہیں، ان کے آبا و اجداد مدینہ سے ترکستان یعنی خجرت سے بابر کے ساتھ ہندوستان آئے۔ والی شیخ پیر محمد پیر بخش صاحب جو ہیں 1838 عیسوی میں قصبہ لاور سے میرٹھ منتقل ہوئے اور محلہ شاہ خام میں مستقل سکونت اختیار کی۔ یہیں پر اسی محلہ میں جو ہے ان کی بھی اپنا اسماعیل میٹھی کی پیدائش ہوئی، اور ان کے آبا و اجداد انہوں نے حرب میں یعنی سپاہی گیری کے ساتھ جو ہے علم و فضل میں بڑا مقام رکھتے تھے۔ زہد و تقوی، عبادات و ریاضات کے لیے بھی یہ خاندان یعنی اسماعیل میٹھی کا خاندان بہت مشہور تھا۔ اب اسماعیل میٹھی کی تعلیم کے متعلق جب دیکھیں گے، اسماعیل میٹھی جو ہیں یہاں پر جن کا لقب کیا تھا، خطاب کیا تھا، خان صاحب، تو ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے یہاں پر گھر پر ہوئی۔ اس وقت حسب معمول جو ہے گھر پر ہی عربی فارسی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مرزا رحیم بیگ سے مزید تعلیم حاصل کی۔ یہ مرزا رحیم بیگ وہی ہیں جنہوں نے مرزا غالب کی جو قطع برہان کے جواب میں سواتہ برہان لکھی تھی۔ اب ملازمت کے سلسلہ جب دیکھتے ہیں، اسماعیل میٹھی کا 16 سال کی عمر میں 1860 عیسوی میں محکمہ تعلیم میں بطور کلرک ملازمت کر لی۔ اس کے بعد جو ہے 1868 عیسوی میں ان کا تقرر سہارنپور میں فارسی کے استاد کی حیثیت سے ہو گیا۔ دیکھیں، یہ استاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ سہارنپور میں فارسی کے استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر ہو گیا۔ پھر 1888 عیسوی میں ان کو آگرہ کا سینٹرل نارمل اسکول میں فارسی کا استاد مقرر کیا گیا۔ وہیں سے وہ 1899 عیسوی میں کیا ہو گئے، ملازمت سے وظیفہ یاب ہو کر یعنی سبکدوش ہو گئے، ملازمت سے سبکدوش ہو کر مستقل میرٹھ میں مقیم ہو گئے، اور حیات اپنی مکمل بقیہ حیات جو ہے تصنیف و تالیف کے لیے وقف کر دی۔ یہ ملازمت کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ان کی جب مقبولیت دیکھتے ہیں، کس لیے مشہور ہوئے، مقبولیت کس وجہ سے ہے، انہوں نے بچوں کے لیے درسی کتابیں لکھی جو ان کی مقبولیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے نظمیں بھی لکھی بچوں کے لیے، اور پہلی سے 5ویں جماعت تک کے لیے اردو کی درسی کتابیں بھی تصنیف کی، اور قواعد و زبان پر کئی کتابیں تصنیف کی۔ انہوں نے لوور پرائمری، ہائر پرائمری اور مڈل جماعت کے لیے علیحدہ درسی کتابیں تیار کی، اس لیے یہ درسی کتابوں کے لیے بے حد مقبول ہوئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بچوں کے لیے نظموں کے ایک امتیازی شاعر مانے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے درسی کتاب کے علاوہ جو ہے بچوں کے لیے جو ہے بہت ساری نظمیں لکھی۔ یہ امتیازی بچوں کی نظموں کی امتیازی شاعر مانے جاتے ہیں، اس لیے مولانا نے کہتے ہیں کہ مولانا نے 50 سے زیادہ نظمیں ہیں جو صرف بچوں کے لیے انہوں نے لکھے ہیں، یعنی آپ کے لیے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھے ہیں وہ 50 سے زیادہ لکھے ہیں۔ اور جب ان کی وفات کا ذکر دیکھتے ہیں کرتے ہیں
تو یہاں پر 1 نومبر 1917 عیسوی میں بروز جمعرات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب شاعری کی خصوصیات دیکھتے ہیں اسماعیل میٹھی کی، یہاں پر اسماعیل میٹھی نے تقریباً ہر صنف سکون میں طرفہ آزمائی کی، غزل، رباعی، قصیدہ، مثنوی، قطعہ، سلام، ہر پر مضبوط گرفت ان کی تھی، لیکن اصناف سخن میں غزل گوئی میں وہ زیادہ مقبول ہوئے۔ اس کے علاوہ بچوں کی نظموں کے لیے اسماعیل میٹھی نے اپنے ہم اثروں یعنی حالی و شبلی جو ان کے ہم اثر تھے ان پر جو ہے ان کی طرح شاعر بچوں اور بڑوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا، بچوں اور بڑوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا شاعری کو، کہ شاعری جو ہے بچوں کی اور بڑوں کی تربیت کس طرح کر سکتی ہے۔ جس طرح الطاف حسین حالی شبلی جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے کیا، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے وہ کام انجام۔ ان کا جو خطاب ہے یعنی خان صاحب کا جو خطاب ہے، خان صاحب ہم نے دیکھا اسماعیل میٹھی کا، یہ 12 دسمبر 1911 میں ان کے قابلیت اور ادبی خدمات کے صلے میں حکومت وقت نے یعنی برطانیہ حکومت نے جو ہے ان کو خان صاحب کا خطاب دیا۔ اور اسماعیل میٹھی کی تصانیف اور تالیفات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے رضائے جواہر، اس کے بعد حیات و قلیات اور قلیات اسماعیل، یہ 3 ان کی اہم تصانیف ہیں، رضائے جواہر، قلیات اسماعیل اور حیات و قلیات اسماعیل۔ اس کے علاوہ جب دیکھتے ہیں ہم اردو زبان کا قاعدہ تا اردو زبان کی 5ویں 1892 تا 1893، قواعد اردو اول دوم 1894، توضیح اردو 1894، اردو کورس برائے نارمل اسکول 1897، کمک درد ہے، اور اس کے بعد ادیب اردو 1909 میں، سفینہ اردو 1910، سواد اردو 1914، تذکرہ غوثیہ، قصیدہ نوائے زمستان، قصیدہ جریدہ عبرت اور فکر کلیم جو ہیں یہ ان کے قابل ذکر تصانیف ہیں۔ تو میرے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اسماعیل میٹھی کے متعلق جو یہ مختصر معلومات آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہے، جانا ہے اور اس سے استفادہ کیا ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔